السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، نادر مکسی قتل کیس میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ انسپکٹر بشیر احمد خان کی پراسرار گرفتاری، یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا صرف اور صرف 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان کہ ملک صفدر جو پریڈی کے ڈی ایس پی ہے وہ تفتیش کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آیا جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ان کی یہ گرفتاری ان کی اپنی رضامندی سے ہوئی ہے یا کہ افسران بالا کی جانب سے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب پر پڑنے والے غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے انسپکٹر بشیر احمد خان نے اپنی گرفتاری دی ہے۔ سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب جو پولیس کی تفتیش ہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ 6 روزہ ریمانڈ جو ہے ان کا لے لیا گیا ہے اور اب ان سے باضابطہ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے، جس کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ بشیر احمد خان جو ہے وہ فرار ہو گئے، ہزارہ چلے گئے یا میاں والی انہیں بھجوایا گیا، پھر اتنی تیزی سے، اتنی برق رفتاری سے ان کی واپسی کیسے ہوگی، پھر کس طرح انتہائی پراسرار انداز سے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ کیا ان کی یہ گرفتاری جو ہے ان کے سرپرستوں کے کیفر کردار تک پہنچانے کا باعث بنے گی، یعنی کہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا بننے جا رہا ہے خود یہ جو انسپکٹر بشیر احمد خان کی گرفتاری اور ان سے کی جانے والی تفتیش سے یہی سب کچھ آگے ہوگا، یا پھر ان کی گرفتاری کا مقصد جو ہے ان کے سرپرستوں کو ایک طریقے سے کلین چٹ دلوانا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ آشکارا ہونے جا رہی ہے کہ پولیس کی تفتیش کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو ریمانڈ کا پیپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس میں خود پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کی جانب سے جو تحریر سامنے آئی ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ 731/2022 جو کہ شمع بی بی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس کی تفتیش جو ہے، ابتدائی تفتیش جو ہے انسپکٹر بدر الاسلام نے کی تھی، بعد ازاں جو ہے اعلیٰ افسروں کی مداخلت پر جو ہے تفتیش پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کو دی گئی اور بیانات جو لیے انہوں نے گواہوں کے اور چشمدید جو گواہ ہیں ان کے پاس اس وقت خود ان سابقہ ایس ایچ او پیر آباد انظار عالم کے گن مین کانسٹیبل اسماعیل اور خود ان کے ڈرائیور کانسٹیبل امتیاز کے علاوہ ایک اور پولیس ہیڈ کوارٹر ویسٹ کے کانسٹیبل کے جو بیانات لیے گئے، ان کے بیانوں کی روشنی میں اور خود سی ڈی آر کے جو معلومات ہے اس کے مطابق جو ملزمان انہوں نے جو اب طے کیے ہیں کہ اس واردات میں 731 میں جو اصل ملزمان کون ہیں، اب انہوں نے جو ہے پیر آباد کے سابقہ ایس ایچ او انظار عالم کو بھی جو ہے ملزم جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے انسپکٹر بشیر احمد خان کو، ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین کو اور کانسٹیبل عمیر خان کے علاوہ کانسٹیبل عثمان کا بھی اس میں انہوں نے شامل کیا کہ یہ بھی جو ہے یہ نادر مکسی کے اغوا اور اس کے بعد اس کے قتل میں ملوث ہیں۔ حالانکہ ابتدائی جو پہلے جو ایف آئی آر کٹی تھی اس میں تو ہیڈ جو ہے وہ اے ایس آئی ممتاز کے علاوہ کانسٹیبل عامر رسول ہے، کانسٹیبل قاسم ہے اور کانسٹیبل محسن کے نام تھے، لیکن ان تمام کے ناموں کو ڈراپ کر دیا گیا ہے کہ ان کے سی ڈی آر سے جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اس وقت پراچا قبرستان میں نہیں تھے۔ لیکن اگر سی ڈی آر کی بات کی ہے انہوں نے ڈی ایس پی ملک صفدر نے، تو پھر سی ڈی آر کے مطابق تو خود انظار عالم بھی جو ہے ان کی بھی جو ہے موجودگی جو ہے وہ پراچا قبرستان میں نہیں تھی۔ پراچا قبرستان جب گئے تھے تو مقابلے کے بعد ان کی موجودگی وہاں دکھائی دیتے ہیں، جب انہیں خود کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل نے اطلاع دے دی تھی، خود اس نے غلام یاسین نے، کہ وہ مقابلہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی منشی جو ہے عثمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر جو ہے موقع واردات پر پہنچے تھے۔ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ
جو ہے وہ تصویریں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اب تفتیش آگے بڑھتی ہے، کس انداز میں بڑھتی ہے، یہ جو انسپکٹر بشیر احمد خان کی جو گرفتاری ہے، خود جو ماہرین ہیں، تفتیش کار جو ہیں پولیس کے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی ڈرامائی گرفتاری ہے، بڑی پراسرار انداز میں جو ہے یہ گرفتاری ہو گئی، اور گرفتاری کا مقصد جو ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گرفتاری کا مقصد ان کے بیان کی روشنی میں اس نادر مقصی کا جو اغوا اور قتل کا جو کیس ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ کا جو ہے ان کو گرفتار کرنا ہے، یا پھر اس بشیر احمد خان کی گرفتاری سے اور ان کے بیان کی روشنی میں، یا ان کو ایک طریقے سے تفتیش کے پروسیس سے گزار کر جو ہے کلین چٹ دلوانا ہے، تاکہ ان کی بنیاد پر جو بہت بڑی عمارت کھڑی کی جا رہی تھی، یعنی کہ ان کے بڑے افسروں کے خلاف کہ بھئی وہ اس میں ملوث ہیں، ایک طریقے سے خود انسپکٹر بشیر احمد خان کو جو ہے اس تفتیشی پروسیس سے گزار کر انہیں کلین چٹ دلوانا ہے، تاکہ جب وہ خود کلین ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے بشیر اس نادر مقصی کے اغوا اور قتل سے نہیں بنتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے جو افسران بالا ہے، یعنی ایس ایس پی ویسٹ سابقہ فرخ رضا اور ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے ناصر آفتاب جو ہے، ان کو بھی ایک طریقے سے کلین چٹ مل جائے گی کہ وہ بھی اس واردات میں ملوث نہیں ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے پولیس پارٹی کو جو ہے نادر مقصی کو اغوا یعنی انہیں ہاف فرائی یا فل فرائی کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ سارا کا سارا کام جو ہے، یہ سارے کے سارے جو واردات ہیں، یہ نچلے عملے نے، خاص طور سے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نیازی نے اپنے طور پہ یہ سارا کام کیا ہے، اور بدنامی کا باعث جو ہے وہ ان کے اعلیٰ افسران بن رہے ہیں۔ یہی کچھ اس قسم کا تاثر اس وقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو گرفتاری ہوئی ہے بشیر احمد خان کی، یہ گرفتاری بہت ہی معنی خیز ہے، انتہائی معمہ ہے اس کے اندر، اور انتہائی پر اسرار ہے، یعنی کہ یہ کوئی توقع کسی کو بھی نہیں تھی کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے بشیر احمد خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، یا وہ خود اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ اس کا سوائے ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے تفتیش کاروں کا جو ہے، جو پرانے پولیس افسران ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو ہے یہ تفتیشی پروسیس سے گزار کر جو ہے ان کے بڑے افسروں کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ کلین چٹ دلوانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنے جو بڑے بڑے افسران ہیں، یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی حکم پر ہی یہ تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے شرجیل نعیم کھرل، اور خود ملیر ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں عرفان بادر، اور راؤ اسلم جو ویسٹ کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہیں، یہ ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس میں دو جو ممبران ہیں، یعنی کہ عرفان بادر اور خود راؤ اسلم، یہ تو بالواسطہ یا براہ راست جو ہے ایک طریقے سے خود ناصر آفتاب کے انڈر میں ہے، یعنی ان کی ہمدردیاں، ان کی وفاداریاں، ان کی حمایت جو ہے وہ چاہے تفتیش میں کسی بھی طریقے سے تفتیش کرے، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ناصر آفتاب کے خلاف نہیں چل سکتے، چاہے ان کے خلاف تفتیش میں کتنے ہی ٹھوس شواہد کیوں نہ آ جائے، یعنی دستاویزی شواہد کے آنے کے باوجود یہ کسی بھی صورت میں جو ہے تفتیش کا رخ جو ہے اس جانب لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے جس میں جو ہے خود ناصر آفتاب بالواسطہ یا براہ راست طور پر آ سکتے ہوں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ یہ تفتیشی ٹیم جن لوگوں نے بھی بنائی ہے، انہوں نے یا تو جان بوجھ کر جو ہے یہ دو ممبر رکھے ہیں، یا پھر انہیں اس بات کا ادراک و فہم نہیں تھا کہ وہ جنہیں ممبر بنا رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنی تفتیش سے، اپنے فرض سے جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ یہ الزامات جو ہے خود مقتول نادر مقصی کے قریبی ساتھیوں نے بھی لگائے ہیں، اور وہ بھی اس تفتیش سے جو ہے وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ مطالبہ ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کہ جب بشیر احمد خان گرفتار ہو ہی چکے ہیں تو وہ ایک اور الگ سے کوئی غیر جانبدار ممبروں پر مشتمل ایک اور ٹیم بنا کر جو ہے وہ انسپکٹر بشیر احمد خان سے صحیح طریقے سے تفتیش کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا
پانی ہو جائے۔ اگر اسی تفتیشی ٹیم سے ان کو تفتیش کروانی ہے انسپکٹر بشیر سے، اور اسی تفتیشی ٹیم سے جو ہے انسپکٹر بشیر کو آپ تفتیشی پروسیس سے گزارو گے تو اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے خود نادر مقصی مقتول کے قریبی ساتھی ان کے ورثاء نے یہ الزامات لگائے ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ یہ جو بشیر احمد خان کی جو بھی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے تو یہ کچھ قانونی جو ہے وہ رعایت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جو دفعات کا استعمال کیا گیا ہے اس مقدمات میں، اس دفعات کو توڑنے موڑنے کا بھی کام جو ہے اسی تفتیش کے دوران کیے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ہے، لیکن جو بھی کچھ ہوگا یہ زیادہ جو ہے وہ چھپنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا نا کہ 48 گھنٹوں میں یا پھر 72 گھنٹوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ ابھی کہتے ہیں 5-6 روز جو ہے پولیس کے پاس جو ہے ان کا ریمانڈ ہے، اسی 5-6 روز میں جو ہے ان کو یا تو 169 ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169 لگا کے انہیں کلین چٹ دے دی جائے گی کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل سکے، کوئی CDR نہیں آ سکا یا کوئی ایسے شواہد نہیں سامنے آ سکے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وقوع والے روز جو ہے انسپکٹر بشیر احمد خان نہ تو پراچا قبرستان میں ان کی موجودگی پائی گئی اور نہ ہی ان کی موجودگی جو ہے میاں والی کالونی میں مقتول نادر مقصی کے گھر کے آس پاس پائی گئی۔ تو لہٰذا انہیں ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی جائے گی، 169 کی دفعہ کے تحت انہیں بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور خود نادر مقصی مقتول کے جو ساتھی ہیں ورثاء ہیں وہ بھی اس قسم کے الزامات جو ہے لگا رہے ہیں کہ یہ ایک بچانے کی ایک کوشش ہے ان کے سرپرستوں کو۔ اسی وجہ سے جو ہے فی الحال جو ہے ایک طریقے سے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے جو ہے انہیں گرفتاری دینے پر مجبور کیا گیا تھا، پریشرائز کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش جس طریقے سے ریمانڈ پیپر میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو 5 نکات پیش کیے ہیں کہ ان سے جو ہے ہمیں ریمانڈ دیا جائے 6 دن کا، کیونکہ ہم نے انٹروگیٹ کرنا ہے اور ان کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور چشمدید جو گواہ ہیں کانسٹیبل امتیاز اور کانسٹیبل اسماعیل، ان کا جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت جو ہے وہ مجسٹریٹ کے روبرو بیان کروانا ہے، اور خود اس کا جو ملزم انسپکٹر بشیر کا CRO کروانا ہے، اور انسپکٹر بشیر سے جو ہے اور بھی کچھ اہم ترین معلومات حاصل کرنی ہے۔ یہ 4-5 پوائنٹ ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو ہے DSP پریڈی ملک صفدر جو ہے وہ عدالت سے ان کا ریمانڈ لے چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5-6 روزہ ریمانڈ ہے اس میں وہ اپنا کام مکمل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر انسپکٹر بشیر جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169 کے تحت جو ہے خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں خود بھی کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے سرپرستوں کو بھی ایک طریقے سے کلین چٹ دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں پھر بار بار جو ہے قابل احترام IG سندھ غلام نبی میمن کی توجہ اس جانب چاہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے ایک اور جو ہے غیر جانبدار ممبروں پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دے تاکہ وہ انتہائی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے جو ہے انسپکٹر بشیر احمد خان کو انٹروگیٹ کرے حقیقی معنوں میں، تاکہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کون کون جو ہے یہ نادر مقصی کے قتل اور اغوا میں ملوث ہے۔ عزیز کا پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک خبر اور ہے کہ سرور کمانڈو جن کی پوسٹنگ جو ہے وہ ملیر سٹی میں ایز SHO کے کر دی گئی ہے، عرفان بادر ملیر ڈسٹرکٹ کے SSP نے۔ اس سے قبل انہوں نے جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے کا SHO بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، بڑے سفارشیں بھی کروائی اور مبینہ طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ
وظیفہ بھی دیا گیا ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کو کسی کے ذریعے، یا ڈی آئی جی کے کسی بندے نے جو ہے، کسی کارندے نے جو ہے ان کی پوسٹنگ کروانے کے لیے ان سے مبینہ طور پر کہتے ہیں ان سے یا ان کے کسی ساتھیوں سے 10 لاکھ روپے لیے، اور اس کے باوجود انہیں لاڑے لپے دیے جاتے رہے، ان کی پوسٹنگ نہیں کروائی گئی، اور نہ ہی انہیں وہ مبین وظیفہ جو 10 لاکھ کا تھا وہ انہیں واپس کیا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے کسی سے کمپلینٹ بھی نہیں کی، اور 10 لاکھ بھی ان کے ڈوب گئے، اور بعد میں جو ہے روتے رلاتے وہ ملیر ڈسٹرکٹ گئے، وہاں کے ایس ایس پی سے انہوں نے رابطہ کیا، بعد میں جو ہے وہ انہیں جو ہے اب جا کر جو ہے ملیر سٹی تھانے کا ایس ایچ او لگا دی کہ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا، جنہیں جو ہے وہ خود سرور کمانڈو کے قریبی ساتھیوں نے یہ اطلاع دی ہے۔ اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، ایک اور اہم ترین خبر حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، حیدرآباد میں ظفر چانڈیو جو کہ ایک ڈیفیکٹیو ڈی آئی جی ہیں، میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں جو ہے یہ شد و مت کے ساتھ جو ہے ان کے کارنامے جو ہے وہ پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پوری حیدرآباد میں جو ہے جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے ہیں، کوئی ایک بھی اڈا جو ہے وہ ظفر چانڈیو کی مداخلت سے، ان کی پرمیشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اب تو انہوں نے انتہا کر دی، آخر کر دی اپنی، یعنی کہ ڈی آئی جی ہونے کی، ایک ڈیفیکٹو ڈی آئی جی ہونے کی، یعنی کہ انہوں نے ان پر یہ الزام ہے کہ جو حیدرآباد کے سب سے امیر ترین کاروباری باشندے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، خرب پتی، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ملک میں ان کا شمار 5ویں 6 امیر ترین بزنس مینوں میں ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ جو ہے وہ سیٹھ ہمایوں برکت، انہیں اور ان کے بیٹے جو ہے سیٹھ شہزاد برکت کو جو ہے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کے خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اغوا کی اس واردات میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے ظفر چانڈیو ملوث ہیں۔ ان کی تصدیق جو ہے خود اس واقعے کے بعض چشمدید گواہوں نے کی ہے کہ ظفر چانڈیو نے جو ہے وہ باضابطہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ سیٹھ ہمایوں برکت اور ان کے بیٹے سیٹھ شہزاد برکت کو جو ہے اغوا کر لیا ہے، اور سی آئی اے سینٹر لے جا کر رکھا گیا ہے، اور مبینہ طور پر جو ہے 5 ارب روپے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ معاملات چل رہے ہیں، رقم کے بغیر جو ہے ان دونوں کی جو ہے وہ بازیابی ممکن نہیں ہے، بلکہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر رقم نہیں دی گئی، ایک ڈیلا بھی کم دیا تو دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ اس قسم کے پیغامات بھی جو ہے ان کے گھر والوں کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ خود حیدرآباد کے ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کہاں ہیں۔ حیدرآباد کے کسی بھی تھانے میں کسی بھی جگہ جو ہے ان کی موجودگی نہیں پائی جاتی۔ اس کا جو ہے انہوں نے برملا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ کی کسی ٹیم نے اغوا کیا ہے، ان کے کسٹڈی میں ہے یا نہیں، اس طرح کا انہوں نے کوئی بھی وضاحت نہیں کی۔ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ حیدرآباد کے کسی بھی تھانے میں، یعنی کہ ان کے اپنے چین آف کمان میں کام کرنے والے کسی بھی پولیس ٹیم، کسی پولیس پارٹی کے قبضے میں جو ہے یہ دونوں باپ بیٹے نہیں، لیکن اطلاع یہی ہے کہ ظفر چانڈیو نے جو ہے ان دونوں باپ بیٹوں کو اغوا کیا ہے، ان کے کسٹڈی میں ہے، اور مبینہ طور پہ یہ اغوا برائے تاوان کا واقعہ ہے۔ اس قسم کی وارداتیں پہلے بھی ظفر چانڈیو کر چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رینجرز میں سپاہی تھے، اور رینجرز سے جو ان کو برطرف کیا گیا ہے، اسی طرح کے جو ہے الزامات کی ایک بھرپور انکوائری کے بعد جو ہے وہ انہیں رینجر سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے ان کا ٹاکرا کسی طریقے سے جو ہے وہ پیر محمد شاہ سے، اور پیر محمد شاہ نے جو ہے انہیں پولیس میں دوبارہ کانسٹیبل کہتے ہیں کہ بھرتی کر دیا ہے، لیکن وہ خود کو کانسٹیبل نہیں کہتا ہے، ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، وہ خود کو انسپکٹر کہتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ان کو لوگوں نے انسپکٹر کی وردی پہنے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور ان کا پروٹوکول جو ہے انسپکٹر تو کجا، ان کا پروٹوکول تو کسی ایس ایس پی سے بھی بڑھ کر جو ہے بڑی بڑی محفلوں میں جو بڑے بڑے جو سیمینار ہوتے ہیں جہاں پر ایس ایس پی کے بیٹھنے کی جو
فلور ہوتا ہے وہ وہاں پر جو ہے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی طریقے سے خود کو ایس ایس پی سے کم نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے حیدرآباد کے ڈیفیکٹیو ڈی آئی جی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پورے شہر کو پتہ ہے، لوگوں نے شکایتیں بھی کی ہے، لیکن ان کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے جو ہے ہمیشہ سنی انسنی کی۔ اب لوگوں نے جو ہے مطالبہ کیا ہے خود قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے جو ہے وہ سیٹھ ہمایوں برکت اور ان کے بیٹے سیٹھ شہزاد برکت کی بازیابی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، ایسا نہ ہو کہ دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر جو ہے یہ ظفر چانڈیو حقیقتاً جو ہے دونوں باپ بیٹوں کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے لوگوں نے وہاں کے جو ہے وہ تاجر برادری نے جو ہے خاص طور سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹوں کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔